383 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس آدمی کی مثال جو اپنی قوم کی حمایت کرتا ہے، اپنی قوم کی تائید کرتا ہے کسی ایسی بات میں جو حق نہیں ہے، اپنی قوم کی تائید کرتا ہے غیر حق میں، تو اس کی مثال اس اونٹ کی ہے۔ اس وقت عرب میں جو سب سے لہیم و شہیم، جو سب سے وزنی جانور تھا وہ اونٹ تھا۔ ہاتھی کا تصور وہاں پہ نہیں تھا، ہاتھی اس سے زیادہ ہوتا ہے، ہیوی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی مثال اس اونٹ کی ہے کہ جس کو ایک کنویں میں ڈھکیل دیا گیا، وہ گیا نہیں کنویں میں، اس کو ڈھکیل دیا گیا۔ اب اس کے بعد میں یہ ہو رہا ہے کہ جو بغیر جانے حق بات کی، بغیر جانے کہ یہ حق نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کی تائید کر رہا ہے، تو اس کی مثال یہ کہ وہ اس اونٹ کو پکڑ کر، اس کی پونچھ کو پکڑ کر، اس کی دم کو پکڑ کر کے نکال رہا ہے۔ اب ہیوی جانور ہے، اس کو آپ وہاں سے کنویں سے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے کہ آپ بھی اس میں گر جائیں، آپ بھی اس میں گر جائیں گے۔ پونچھ پکڑ کر کے اونٹ نکل جائے گا، پونچھ پکڑ کر کے اونٹ نکل جائے گا، اس کو نکالنے کی کوشش میں گویا آپ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اتنی خطرناک مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے زمانے میں، ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے شہر کے اندر اگر حق بات آپ کو بیان کی جا رہی ہے، ڈنکے کی چوٹ پر قرآن اور حدیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، لیکن تعصب کی بنیاد پر، مسلکوں کے تعصب کی بنیاد پر، جبکہ علامہ البانی نے باب باندھا ہے کہ لا فرقہ ولا احزاب فی الاسلام انما جماعت و خلیفۃ، کہ اسلام میں مسلک اور فرقے نہیں ہیں، تو یہ مسلمانوں کے درمیان اتنے مسلک اور اتنے فرقے کیسے ہو گئے؟ صرف ایک جماعت اور ان کا ایک خلیفہ، تو مسلمانوں کی ایک جماعت کیوں نہیں؟ تمہارا ہی عالم بول رہا ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے۔ کیا تمہارے اندر غیرت نہیں ہے اسلام کے لیے؟ کیا تم ہمدرد نہیں ہو اسلام کے لیے؟ کیا تمہاری حمیت اسلام کے لیے نہیں جاگتی؟ کیا تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسلام کے واسطے ایک ہو جائیں؟ تم منتشر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اوپر غیر قومیں جو چڑھ پڑیں گی تو کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ صحابہ کرام کو بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ 313 تھے تو 1000 کو نپٹا دیا، 313 تھے تو 1000 کو نپٹا دیا، لیکن جب ہماری تعداد زیادہ ہو جائے گی تب اس کے بعد بھی غیر ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کانکم غصا، ان کا غصہ السیل، کہ سمندر کے جھاگ کی طرح، سمندر کے کوڑا کرکٹ کی طرح تمہاری مثال ہو جائے گی، کہ ایک لہر آتی ہے اور جو کچھ کوڑا کرکٹ ہے اس کو باہر پھینک دیتی ہے، اور جو اصل چیز رہتی ہے موتی، ہیرا، وہ تو سمندر کے اندر ہوتا ہے، لیکن تمہارے اندر وہ وزن باقی نہیں رہے گا۔ تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ تمہاری جو زندگی گزر رہی ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس دین کی مخالفت میں جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلک اور فرقوں کی جڑیں اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہیں کہ آدمی نے اگر کسی مسلک اور کسی فرقے کے آدمی نے یہ کہہ دیا کہ اس کے پاس مت جانا، اس کو مت سننا، آدمی نے سن لیا، سمجھ لیا اور اس پر اس کا عمل ہو گیا، تعصب کی بنیاد پر کہ یہ ہمارا عالم کہہ رہا ہے۔ اگر بیٹھنے کی بات کی جاتی ہے کہ اس موضوع پر آپ بھی بیٹھ جاؤ، ہم بھی بیٹھ جائیں، کہ بھائی طاغوت کے مسئلے پہ تم بات نہیں کرنا چاہتے نا، مت کرو، دین کیا ہے اس مسئلے پر بیٹھ جاؤ، بات کر لو کہ دین کیا ہے۔ عوام کو یہی تو سمجھانا ہے کہ دین کیا ہے، آپ بھی بیٹھ جاؤ، ہم بھی بیٹھ جائیں، بات ہو جائے دونوں کے درمیان۔ تو نہیں، وہ کوئی ہمارے مسلک کا ہے کیا؟ وہ کوئی ہمارے فرقے کا ہے کیا؟ ہم نہیں بیٹھیں گے ساتھ میں، تو کیوں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں؟ اگر آپ کے پاس حق ہوتا تو آپ ڈنکے کی چوٹ میں وہ بات بیان کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ڈنکے کی چوٹ میں قرآن کے حق ہونے کی دلیل
قرآن کے حق ہونے کی دلیل کہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کر دیا کہ پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جاؤ، آسمان سے بھی فرشتوں کو لے لو، دنیا کے سارے لوگ اکٹھا ہو جاؤ اور اس قرآن کے مطابق کم سے کم ایک سورت کو یا ایک آیت لا کر کے پیش کر دو، لیکن تم اس بات پر قادر نہیں۔ تو جو اس بات پر قادر نہیں، جو اس کے مثل کوئی بات، اس کے مثل کوئی آیت نہیں لا سکتا تو وہ باطل ہے۔ جو حق کا سامنا نہیں کر سکتا وہ باطل ہے۔ جو بھی مسلک، جو بھی فرقہ ہو، اگر وہ حق کا ڈٹ کر کے سامنا نہیں کر رہا ہے تو وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، غیر حق ہے وہ۔ اور جو آدمی تعصب کی بنیاد پر اس کی تائید کر رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث کے مطابق علامہ البانی نے اس کو سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں بھی جگہ دی ہے کہ جو آدمی تعصب کی بنیاد پر اگر کسی کی تائید کر رہا ہے، عصبیت کی بنیاد پر اگر کسی کی تائید کر رہا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کا ہے، یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے، اس کی تائید میں لگ جاؤ، جو کچھ اس نے بول دیا اس کو مان لو، تسلیم کر لو اور اسی پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ دوسرا سامنے والا آدمی اسی بات کے سلسلے میں کیا بیان کر رہا ہے یہ مت دیکھو، جبکہ نبی کریم جبکہ قرآن کریم کی آیت کہ ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی بات اگر تمہارے سامنے آ رہی ہے تو تحقیق کر لو، سمجھ لو۔ دو آدمی تمہارے سامنے ہیں، دو طرح کی بات کر رہے ہیں، دین کا معاملہ ہے تو دونوں آدمی کو سامنے رکھ کر کے پوچھ لو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن عوام ایسے آدمی کو پسند کرتی ہے جو ان کو سہولت دیتا ہے، اور اگر آدمی یہ رخ اختیار کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ خدا کو اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن لوگوں نے انکار کیا کتاب اللہ کا، اس کا ٹھکانہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو روڑا بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے، اور اس کا ٹھکانہ یہی ہوگا کہ حق بات بولو آپ، چاہے اپنے سگے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ جائے، حق بات بولو آپ۔ لیکن معاملہ یہ ہو گیا کہ ہمارا رشتہ دار ہے، اگر یہ کچھ بول رہا ہے تو یہ صحیح ہے۔ مسلک نے، فرقے نے اور تعصب نے جو زمانہ جاہلیت میں تھا، جب بلکہ حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو تعصب کی بنیاد پر مرا تو وہ جاہلیت کی موت مرا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو ندارت کر دے گا، جھلک دے گا کہ نہیں تیرے عمل قابل قبول نہیں، کیوں کہ تو نے جو کچھ کیا وہ تعصب کی بنیاد پر کیا، حق کو تو نے نہیں مانا، حق کو تو نے تسلیم نہیں کیا، اس کے مطابق تو نے زندگی نہیں گزاری۔ اگر تو ایسا کرتا، حق بات کو مان لیتا، تسلیم کر لیتا، اس کے مطابق تیری زندگی گزرتی، تب تیرے یہ سارے اعمال قابل قبول ہوتے۔ لیکن ابھی یہ حال ہے تیرا کہ تیری موت زمانہ جاہلیت میں جیسی موت ہوئی تھی وہی موت تیری ہے۔ تو میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ ہم کسی کے بہکاوے میں نہ آئے کہ کسی نے اگر بول دیا کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ گئے، کسی نے اگر بول دیا کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہی حق بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ بولے کہ وہ جو حدیثیں بیان کر رہا ہے وہ غلط ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو پکڑ کے لائیں، اس کو ساتھ میں میرے بٹھائیں کہ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ غلط ہے، وہ ثابت کر دے۔ اگر میں نے غلط حدیث بیان کی ہے تو میں رجوع کر لوں گا۔ حق تو یہی ہے کہ اگر آپ کے سامنے حق بات آپ کے سامنے آ گئی تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو کسی بھی آدمی کی اگر آپ تائید کر رہے ہیں تو غیر حق کی بنیاد پر کہ وہ حق نہیں ہے، پھر بھی آپ اس کی تائید میں لگے ہوئے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں بچے تو آپ کی زندگی بھی خطرے میں ہے، اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا کر دے گا دنیا میں بھی آپ کو، کیونکہ آپ نے مذاق بنایا اللہ رب العالمین کے دین کو، آپ نے مذاق بنایا کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو، آپ نے
समाज में जो कुछ चल रहा है उसको मान लिया और तस्लीम कर लिया। कभी ये नहीं देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए थे आपकी बेइज्जत का मकसद क्या था, ये नहीं देखा। समाज का जो पटा पटाया ढर्रा चल रहा था उसको आपने मान लिया, तस्लीम कर लिया। आदमी के दिमाग में एक बात आम तौर से ये आती है कि यार हम कर तो ले ऐसा, लेकिन समाज क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा कि यार ये अच्छा खासा आदमी था, ये सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन जाकर के चला गया। और आदमी एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, बस किसी के दिमाग में पिन करना हो तो ये बोल दो कि तुम बहक गए, ये बोल दो कि तुम बहक गए हो, तो आदमी समझ जाता है कि नहीं मैं बहक गया, अब वो सीधे रास्ते में आ जाता है। तो उसके नज़दीक जो सीधा रास्ता होता है वो ऐसा रास्ता होता है जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की मुखालिफत में। तो हम किसी की भी तायीद करें, किसी की भी बात को माने, तो वो कुरान और हदीस की बुनियाद पर अगर कोई डंके की चोट में हमारे सामने सही हदीस बयान कर रहा है, कुरान की आयतें बयान कर रहा है और उसकी तावीलें नहीं कर रहा है अपने पेट पालने के लिए, कुरान में जो जिक्र है वो जिक्र कर रहा है, तो हम उसकी बात को माने, तस्लीम करें और उसके साथ में जुड़े रहें और उसकी बात को सुने और उस बात को आगे बढ़ाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान के मुताबिक अपनी ज़बान से आपको बोलना पड़ेगा कि वशहदु अलल मुहसिनी बिअन्नहु मुहसिनुन व अलल मुसीई बिअन्नहु मुसीउन, कि जो नेक है उसके बारे में गवाही दो कि ये नेक है, जो गलत है उसके बारे में आपको अपनी ज़बान से बोलना पड़ेगा कि ये गलत है, ये शरीयत के मुताबिक नहीं है। आप जब ऐसा बोलेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अमाल को कबूल फरमाएगा, आपके दिल को खोल देगा और आपके दिल में वो बातें आती जाएंगी जो किताबुल्लाह में और सुन्नत रसूलुल्लाह में मौजूद हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये ज़रूरी है कि आप अमल पैरा हों। अगर आप अमल कर रहे हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही हदीस पर और सही रास्ता तूने हमें दे दिया है उस पर चलने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।